الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ چھٹی تراویح کا خلاصہ جو رات کو ہماری تلاوت ہوئی سورہ اعراف سے لے کر پارہ نمبر 9 تک سورہ انفال کے بھی کچھ رکوعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے رکوع 8، 9، 10 میں ایک تو قرآن مجید کی تعریف فرمائی، دوسرا اس پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اس پر عمل کرو، اور ساتھ مختلف انداز میں جو قرآن مجید کے اندر دعوت دی جا رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بلانے کے لیے اس کا ذکر فرمایا کہ قرآن نے مختلف انداز میں دعوت دی ہے۔ کہیں گزرے ہوئے ایام یاد کرائے جا رہے ہیں کہ اس سے قبل کتنی ہی قومیں ہلاک اور تباہ ہو چکیں، یعنی جن لوگوں نے اس سے قبل بھی قرآن مجید یعنی اس وقت جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان سے روح گردانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو تمہارا بھی حشر ان جیسا ہوگا، یعنی جس طرح وہ تباہ و برباد ہوئے اسی طرح تم بھی تباہ برباد ہو جاؤ گے، نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ عذاب جب بھی آتا ہے وہ اچانک آتا ہے، اس حال میں کہ لوگ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو سابقہ امتوں پر عذاب آیا وہ بھی اچانک آتا تھا، اور اس حال میں لوگ غفلت میں مبتلا پڑے ہوتے تھے کہ عذاب انہیں آ کے گھیر لیتا تھا۔ اور ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ جو شیطان ہے اب اسی سورہ اعراف کے رکوع نمبر 9، 10 میں کہ شیطان جو ہے اس نے ٹھیکہ لے لیا ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، بہکائے گا، اور مردود لوگ جو ہوں گے جو اس کی پیروی کرنے والے انہیں جہنم میں داخل کرائے گا۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دھوکہ دے کر جنت سے نکلوایا، اور اس نے جب وہ ٹھان لی اور ان کو نکلوا کر چھوڑا تو تم اس کی چالوں اور فریبوں سے کیسے بچ سکتے ہو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا تو اولاد آدم کے ساتھ دھوکہ کرنا اس کے لیے کوئی بڑی یا مشکل بات نہیں ہے۔ ساتھ دنیا میں آنے کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، کس طرح اس نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو ورغلایا تھا، انہوں نے حضرت آدم سے بات چیت کی، جب وہ سارے معاملات ہو گئے دنیا میں آئے۔ پھر رکوع نمبر 10 میں بیان کیا لباس کے بارے میں کہ انسان جو ہے مسلمان اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، ساتھ یہ بتایا کہ بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار رہے، یہ بات سب سے اچھی ہے۔ رکوع نمبر 11 میں بتایا کہ وضاقت کے لحاظ سے انسان اچھا ہونا چاہیے، اچھا لباس پہنے، کھانے پینے کی پاکیزہ اشیاء جو ہیں وہ ساری مومنوں کے لیے حلال ہیں، حرام نہیں ہیں، ان کو بھی استعمال کرے۔ البتہ بدکاری حرام ہے، جو غلط کام ہے وہ جائز نہیں ہے، خواہ وہ ظاہراً ہو یا پوشیدہ طور پر، یعنی چھپ کے کرے یا اعلانیہ کرے وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائیں۔ رکوع نمبر 12، 13 میں فرمایا کہ جو لوگ احکام کو جھٹلاتے ہیں اور غرور کرتے ہیں، غرور کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو اس کی سزا ملے گی، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جب وہ جائیں گے تو وہاں پر وہ کافروں سے پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا اس وعدے کے مطابق ہمیں سب کچھ ملا ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ کافروں کے لیے جو وعدہ قرآن میں آیا تھا آیا تمہارے ساتھ بھی اسی کے برابر ہو رہا ہے؟ تو اس وقت وہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا تھا، اس نے جو جو وعدے کیے اور جو وعیدات جہنمیوں کے لیے تھی وہ ساری اسی طرح ہیں۔ پھر اعراف والوں کا ذکر ہے کہ اعراف والے جو ہیں وہ جہنمیوں کے قریب جانا بھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ اعراف کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار ہے اسے بھی اعراف کہا جاتا ہے، تو اس پر جو مامور ہوں گے ان کے بارے میں وہ ان کے پاس جانا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کسی چیز یا کوئی کام جو ہوگا ان کے ساتھ وہ کرنے کو پسند نہیں کریں گے، ایک تو ان کے پاس جانا پسند نہیں کریں گے، دوسرا کوئی کام ان کا پسند نہیں کریں گے، ان سے دور رہیں گے۔ یہ بھی ایک ہوگا
کہ وہ تمام چیزوں سے جہنمی محروم ہوں گے، جنتیوں کو وہ تمام چیزیں دی جائیں گی جن کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان سے وعدہ کیا۔ یعنی قرآن کے اندر جو بشارتیں آئی ہیں کہ اگر تم ایمان لاؤ گے جنت میں تمہیں باغات میں چھوڑا جائے گا، وہاں ہر قسم کی جو ہے اللہ کی نعمتیں ہوں گی، میوے ہوں گے، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب طہورہ کی نہریں، یہ ساری ان کو وہاں پر میسر ہوں گی۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اس نے تخلیق کس طرح فرمایا ہے کائنات کو، یہ سورج کا پیدا ہونا، چاند ستاروں کا پیدا ہونا، دن رات کا بدل کر آنا جانا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں قدرت کا شاہکار ہیں اور خدمت خلق میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بھی انسان کی خدمت کرنے پر مامور کیا ہوا ہے کہ وہ صبح آتا ہے جب معاملات سارے ہوتے ہیں، پھل پکاتا ہے، وہ بھی انسان کے لیے۔ اسی طرح ہواؤں کا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا، بارش کا برسنا یہ بھی انسان کے لیے ہے۔ تو فرمایا یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ ساری جب رحمتیں تمہارے خاطر ہیں، تمہارے واسطے ہیں، تو تم تواضع کا جو ہے اختیار کرو، عجز و انکساری کو اختیار کرو، غرور اور اکڑ اپنے اندر نہ پیدا کرو۔ رکوع نمبر 15-16 میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، کس طرح انہوں نے انکار کیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاکت سے بچا لیا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود کی قوم کا ذکر کیا کہ ان کو خوش اسلوبی سے تبلیغ کی گئی لیکن وہ بھی ضد سے نہ ہٹے، جب ضد سے نہ ہٹے اور انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا، تو عذاب کے مستحق ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب میں گرفتار فرمایا۔ رکوع نمبر 17 آگے اس میں فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہے، جن کے سامنے اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن نشانی بھیجی تھی، یعنی اونٹنی ان کے پاس آئی تھی روشن دلیل بن کر، انہوں نے بھی نافرمانی کی اور اس کے ساتھ بھی ظلم کیا، وہ بھی تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے اور ان کے برے فعل کا ذکر ہے، ان کے اندر جو برائی تھی یعنی بچوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ برا فعل کرنا، اس کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو احکامات آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ سے فائدہ نہ اٹھایا۔ جب فائدہ نہ اٹھایا تو حضرت لوط علیہ السلام کی ساری قوم ان کی بیوی سمیت وہ ساری کی ساری ہلاک ہو گئی، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی، کسی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ ان کو حکم دیا تھا کہ پورا پورا تولا کرو، تول میں کمی نہ کرو۔ اس کے بعد پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 1-2 حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب مسلسل ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آیا اور عذاب نے انہیں گھیر لیا اور وہ بھی ہلاک ہو گئے، اور ان کی ہلاکت کے کچھ ایسے اسباب ہوئے کہ شاندار محلات میں وہ رہتے تھے، بڑی عالیشان ان کی حویلیاں تھیں، لیکن وہ ساری کی ساری اس طرح ہو گئی کہ ان میں خاک اڑنے لگی، ایسا معلوم ہونے لگا گویا کبھی کوئی یہاں تھا ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے نام و نشان مٹا دیے۔ رکوع نمبر 3, 4, 5 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کو بیان فرمایا، تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات جو دیے تھے، ان کا عصا مبارک کا معجزہ کہ ایک ان کے پاس جو ان کی سوٹی تھی، جو ڈنڈا تھا، عصا مبارک، اس کا معجزہ، اس کو ذکر کیا، ساتھ ید بیضا کا ذکر کہ آپ بغل کے نیچے ہاتھ رکھ کے نکالتے تھے، اللہ تعالیٰ اسے روشن فرما دیتا تھا، اور ساتھ فرعون اور اس کی نشانیوں کی وجہ سے جو اس کی قوم تھی فرعون کے ماننے والے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب نشانیاں انہوں نے دیکھی تو اس فرعون اور اس کے حواریوں نے کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ موسیٰ تو جادوگر ہے، اور اس نے اس زمانے کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کہا۔ سامری جیسا جادوگر آ گیا مقابلے کے لیے، جب جادوگر مبہوت ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے عاجز ہو گئے، تو سب نے اسلام لایا، یعنی ان کی پیروی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانا۔ تو اس ظالم نے یہ ظلم کیا کہ جنہوں نے اسلام لایا تھا، دعوت حق کو قبول کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا تھا کہ جس کے ہاں بھی نرینہ اولاد ہو اسے قتل کر دیا جائے، بیٹیوں کو اس نے زندہ رکھا تھا۔ اور واضح رہے یہ جو فیملی پلاننگ والا سسٹم ہے یہ بھی فرعون کے زمانے سے اس کا آغاز ہوا تھا، اسی نے اس کا حکم دیا تھا۔ آج بھی بعض جگہوں پر یہ فیملی پلاننگ کا سلسلہ ہوتا ہے، حکومتیں اس میں انوالو ہوتی ہیں، شامل ہو
کر لوگوں کو اس جانب لاتی ہیں تو یہ فرعون کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت امت کی وجہ سے کل قیامت والے دن میں فخر کروں گا۔ تم ایسی جگہوں سے شادیاں کیا کرو جس خاندان کے ہاں عورتوں کی اولاد زیادہ ہوتی ہو کہ میں قیامت والے دن فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے۔ یعنی یہ فرعون کی سوچ تھی اور اس کی سوچ کو آج کل بھی پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح قوم فرعون کو آفات سماویہ کا سامنا ہوا، آسمانی آفات کا ان کے اوپر نزول ہوا۔ جب بھی ان کو مصیبت پڑتی تھی تو جناب موسیٰ پیغمبر کے پاس آتے تھے، دعا کرواتے، جب دعا کر لیتے موسیٰ علیہ السلام وہ مصیبت ٹل جاتی، دوبارہ سرکشی کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کیا، اور یہ بھی اس وجہ سے کیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں، یعنی جب وہ کوہ طور پر ملاقات کے لیے گئے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، تو ان کی قوم نے پیچھے بچڑے کی پوجا کی، اور جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام تو ان کو دیکھ کر ان پر سخت غصہ ہوئے اور سخت نالاں ہوئے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7، 8 اور 6 میں فرعونیوں کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسوں تک ان پر قحط نازل کیا، کبھی پھلوں کی پیداوار کی کمی سے پکڑا، کبھی کثرت کے ساتھ بارش ہوتی، 7 دن تک بارش رہتی، اور جب یہ معاملات ہوتے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے حق میں دعا فرمائی تھی، اور جو ان کے اوپر عذابات آئے ان میں سے مینڈک کا عذاب ان پر آیا، جوؤں کا عذاب آیا، ٹیڈی کا عذاب آیا۔ یہ عذابات جب بھی انہیں گھیرتے تھے تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر پناہ لیتے، موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، وہ عذاب ختم ہو جاتا، وہ لوگ پھر جاتے اور سرکش ہو جاتے۔ یعنی یہ عذاب اس طرح آتے کہ جب کوئی چیز وہ ہاتھ میں پکڑتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ وہ چیز کھانے کی چیز ہوتی، مینڈک بن جاتی، مسلمانوں کے پاس جاتے، اس طرح وہ ہلاک ہونے لگ گئے۔ مسلمانوں کو کہتے کہ تم یہ روٹی یا لقمہ لے کر اپنے منہ میں چبا کے ہمیں دو، جب تک وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اسے چباتے اس وقت تک وہ غذا ہوتی، جب وہ نکال کر فرعونیوں کو دیتے، فرعون کے حواریوں کو دیتے، اس وقت اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں بند کر دیتا، عذاب میں تبدیل کر دیتا۔ اسی طرح جوؤں کا عذاب آیا، وہ لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے مرنے لگے، یعنی یہ عذاب اس وجہ سے آیا، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو ذکر کیا۔ جب بھی جو بھی قوم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منحرف ہوتی ہے، پھر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ اور آج مسلمانوں پر عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا؟ آخری رکوع میں اس کی تفسیر آئے گی، خلاصہ آئے گا۔ رکوع نمبر 9، 10، 11، 12 ان تمام رکوعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم لوگ میری پیروی کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کی نافرمانیوں کا بیان بھی کیا ساتھ کہ جس طرح انہوں نے جھٹلایا ہے اس طرح تم مجھے نہ جھٹلانا۔ ساتھ مزید ان کی جو کارستانیاں تھیں، ان کا جو انحراف فی الدین تھا، اس کے بارے میں بتایا کہ ہفتے والے دن انہیں شکار سے منع کیا، اس کے باوجود وہ ہفتے کو شکار کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے لیے عبادت کا جو دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا، جس طرح ہمارے لیے جمعہ کا دن اجتماعی عبادت کا ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن ہوتا تھا۔ اور جو لوگ اس وقت شریعت سے روگردان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 13، 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین اور آسمان کو بے مثال پیدا کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو کیسا بے مثال بنایا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب غور و فکر کرو گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ دن بہت گراں ہوگا، بڑا عجیب دن ہوگا، وہ ایک دن ایسا ہولناکیوں والا ہوگا کہ اس دن کے بارے میں جب کسی کو معلوم ہوگا تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے گا۔ اور ساتھ ذکر کیا معبودان باطل کا
کہ وہ جو ایسے معبود جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ تو باطل ہیں، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے، نہ تو دنیا میں کر سکتے ہیں نہ قیامت والے دن کر سکیں گے۔ اور ساتھ فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو خاموشی سے اس کو سنا کرو، توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کو سنا کرو۔ اس کے بعد سورہ انفال رکوع نمبر 15-16، اس میں فرمایا مال غنیمت کا ذکر ہے کہ مال غنیمت کے بارے میں احکام اس سے قبل سابقہ امتوں کے لیے مال غنیمت نہیں ہوتا تھا، یہ حضور علیہ السلام کی امت کا خاصہ ہے، ان کو مال غنیمت ملا۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کر کے کافروں کے ساتھ اس کے بدلے میں حاصل ہو، اور چونکہ مال غنیمت میں نزاع پیدا ہوا تھا، مسلمانوں کا پہلا معرکہ تھا جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اس وقت تک اس کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف پڑ گیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا، حضور علیہ السلام کی مرضی پر چھوڑا گیا، جیسے حضور فیصلہ فرما دیں اسی طرح مال غنیمت کی تقسیم ہوگی۔ پھر مومنوں کی صفات کے بارے میں بیان کیا کہ مومن جو ہے وہ نماز قائم کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اسے قائم کرتا ہے۔ مومن کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ساتھ یہ بتایا کہ تلاوت قرآن کے ساتھ ان کے ایمان کو تر و تازگی ملتی ہے، ایمان جو ہے تازہ ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور مومن جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ پھر جنگ کے احکام بیان ہوئے کہ جب میدان جنگ میں جاؤ تو پیٹھ نہ پھیرو، جو لوگ میدان جنگ میں پیٹھ پھیرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا برا انجام ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ جنگ کے دوران پیٹھ پھیر سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ کوئی نئی چال چلنی ہو یا جنگ کو تقویت دینے کے لیے، کسی لشکر کے ساتھ ملنے کے لیے، مزید اسلحہ لینے کے لیے، اس میں تم پیٹھ پھیر سکتے ہو، بصورت دیگر نہیں پھیر سکتے۔ رکوع نمبر 17 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، جب وہ تمہیں بلائیں تو فوراً دوڑتے ہوئے آؤ، اس میں کسی قسم کی دیر نہ کرو، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مانو گے یہی تمہاری حقیقی زندگی ہے۔ ساتھ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ امانتوں میں خیانت کرو۔ اللہ رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ آپ فرائض میں کوتاہی کریں، اب جیسے نماز کا حکم ہے نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ کا حکم ہے صاحب استطاعت ہے زکوٰۃ نہ دیں، آپ کے پاس مال و دولت ہے حج کا حکم ہے آپ حج نہ کریں، تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے، جن باتوں کا حکم دیا وہ باتیں نہ کرو، جن سے منع کیا ہے وہ کرنے لگ جاؤ، تو اس طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ خیانت ہوگی۔ اور آخری رکوع میں اب یہ فرمایا کہ تقوی جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور ساتھ اس میں یہ بھی بیان کیا کہ اس امت پر جو عذاب نہیں آ رہا وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ان کے اندر موجود ہونا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی ذات ان میں موجود نہ ہوتی تو ان پر بھی عذاب آتا جس طرح سابقہ امتوں پر آیا۔ پہلی وجہ یہ ہے اللہ کے عذاب کے رکنے کی، کیونکہ کفار نے مطالبہ کیا تھا کہ اے باری تعالیٰ اگر تیرا قرآن سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے تو ہم پر عذاب برسا، عذاب لیا، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا عذاب آنے کا وقت تو ہوتا ہے لیکن تم پر عذاب صرف ایک وجہ سے نہیں آتا، اور وہ بنیادی اور پہلی وجہ یہ ہے کہ میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے، اگر میرا محبوب تمہارے اندر نہ ہوتا، میں اس کا حیا نہ کرتا تو تمہیں بھی ضرور عذاب میں گرفتار کرتا۔ ساتھ فرمایا وہ لوگ موجود ہیں جو تمہارے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ذکر اذکار کر کے وہ امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعا کی وجہ سے بھی تم بچے ہوئے ہو۔ اور ساتھ فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکتے ہیں اور روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، وہ مال ان کے لیے باعث افسوس ہوگا، اس مال کو خرچ کرنے کے ذریعے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس طرح اپنا مال بھی ضائع کر بیٹھیں گے اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ کنگال ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا